باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی الذی سمی فی السماء احمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين والكهف الأسيم وغياث المستر المستغيثين بقیت اللہ فی الارض اجمعین ارواحنا وارواح العالمین لتراؤ بمقدمہ الفدا عجل اللہ فرجہ الشریف الا لعنت اللہ دائمت علی اعدائهم اجمعین غاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم وعصمتهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد حضرات سے گزارش ہے کہ باواز بلند صلوات عزیزان گرامی قدر سامعین اکرام، قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یقیناً اس آیت کو آپ حضرات علماء سے، ذاکرین سے، فضلاء سے بارہا سن چکے ہوں گے، اور یقیناً ہماری قوم کا بچہ اس آیہ معدت سے واقف ہے۔ یہ آیہ معدت جو ایک پیغام ہے دراصل ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اسلام تو لے آئے، کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گئے، لیکن اجر رسالت ادا نہیں کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ اگر مثلاً امام بارگاہ ہے اور اس امام بارگاہ کو آپ حضرات نے تعمیر کروایا، یا مثلاً مسجد ہے، اگر مسجد کو آپ حضرات نے مل کر باہمی تعاون کے ساتھ تیار کروایا، ماشاءاللہ حسین و جمیل خوبصورت آپ نے مسجد تعمیر کی، ایک شاندار مسجد بھی تیار ہو گئی، بہترین نقش و نگار اور بہترین ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ یہاں آ جائیں۔ اللہ پیش نماز کا بھی انتظام ہو گیا، امام راتب کا بھی انتظام ہو گیا، لوگ بھی جو ہے جوغ در جوغ جو ہے نماز میں شامل ہو گئے۔ لیکن صحیح یہ بتائے کہ اگر تمام لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب مسجد بن رہی تھی، جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی، یہ جو مسجد تعمیر کرائی گئی ہے، پتہ چلا کہ جو کمیٹی ہے جس نے یہ مسجد تعمیر کروائی ہے، یا جو انجمن ہے، جو بھی ہو، یا جو متولی ہیں جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی ہے، اس کے مزدوروں کی اجرت نہیں دی، یا آپ نے کوئی گھر بنایا حسین و جمیل خوبصورت ایک بہترین آپ نے گھر بہترین انجینئر سے ڈیزائن کروایا،
اور کروانے کے بعد بہت ہی اچھا ایک محل نما اپنا مکان آپ نے تعمیر کروایا، اور تعمیر کرنے کے بعد ماشاءاللہ آپ اس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں عبادتیں بھی انجام دے رہے ہیں، اس میں مجلس بھی کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ جو گھر آپ نے تعمیر کیا ہے اس میں جس نے گھر کو تعمیر کیا آپ نے اس کی اجرت اور مزدوری نہیں دی۔ تو بتائیے کہ ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی جب بغیر اجرت کے یہ جو مکان تعمیر کروایا ہے، یہ جو عمارت تعمیر کروائی ہے، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اجرت نہ دی جائے، اگر مزدوری نہ دی جائے تو جس جگہ میں عبادت انجام دی جاتی ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، یعنی بغیر اجرت کے عبادت قبول نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اجرت دینا لازم ہے، اجرت دینا واجب ہے، اجرت دینا ضروری ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن عقل پہلے یہ کہتی ہے، انسان کی عقل چونکہ جو فیصلہ کرتی ہے شریعت اسی کی تائید کرتی ہے، قدرت اسی کی تائید کرتی ہے۔ عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ بغیر اجرت کے، بغیر مزدوری کے، بغیر معاوضے کے اگر کسی چیز کو آپ تیار کروا لیں تو اس میں جو کچھ بھی انجام دیا جائے گا وہ صحیح قرار نہیں ہو پائے گا۔ قبول ہونے کی بات تو چھوڑ دیجیے، قبولیت ہمارے یہاں ایک الگ مسئلہ ہے اور صحت ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ فقہ میں بھی آپ نے فقہا کے مسائل پڑھے ہوں گے، مجھے تمام تفصیل نہیں بیان کرنا ہے، صرف نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ مثلاً آج جتنے بھی عالم اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی عبادتیں کر رہے ہیں، جو بھی اجزاء ہیں، جو بھی شرائط ہیں، جو داخل ہیں وہ اجزاء ہیں اور جو خارج میں ہے وہ شرائط ہیں، ہے نا۔ جیسا کہ مثلاً نماز کے لیے اجزاء اور شرائط ہیں، مثلاً رکوع، سجدہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام یہ اجزاء ہیں، اور وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، لباس کا پاک ہونا، مکان کا غصبی نہ ہونا، یہ جو ہے شرائط میں سے۔ تو جو اجزاء و شرائط ہیں، تو ہمارا مسئلہ فقہ یہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے، مراجع یہ کہتے ہیں کہ اگر اجزاء و شرائط یہ صحت نماز کے لیے ہیں، اسلام کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، لباس کا پاک ہونا، غصبی نہ ہونا، مباح ہونا، یہ تمام کے تمام جتنی بھی اجزاء اور شرائط فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، یہ عبادت کی صحت کے لیے ہے، قبولیت کے لیے نہیں ہے۔ یعنی نماز اور دیگر عبادتوں کے صحیح ہونا اور مسئلہ ہے، قبول ہونا اور مسئلہ ہے۔ اسی لیے عالم اسلام کی نماز جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے مصلح ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی فقہ ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کی نماز صحیح نہیں ہے۔ کبھی بھی ہم صحت اعمال کے بارے میں بحث نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری صحیح ہے یا نہیں ہے، بلکہ بحث یہ ہوتی ہے کہ قبول ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ نماز صحیح ہو، ممکن ہے کہ روزہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ حج صحیح ہو، اس لیے کہ جو اجزاء و شرائط ہیں، ممکن ہے کہ ایک بندہ جس نے کوئی فقہ کی کتاب نہیں پڑھی ہے لیکن ہمیں دیکھ کر ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں دیکھ کر ویسے ہی روزہ رکھ رہا ہے، ممکن ہے اجزاء و شرائط کے ساتھ ساتھ اس کی نماز صحیح ہو لیکن قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح ہونے کے اجزاء و شرائط کچھ اور ہیں، قبول ہونے کی شرطیں کچھ اور ہیں۔ میں نے کہا کہ جتنی بھی فقہ میں آپ کو واجبات ملیں گے، نماز کے متعلق واجبات، روزے کے واجبات، اجزاء و شرائط ملیں گے، یہ سب کے سب اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے۔ لیکن کوئی بھی مرجع آپ کو نہ تو توضیح المسائل میں لکھے گا، نہ کوئی مفتی آپ کو فتوے کی کتاب میں لکھے گا کہ بھائی آپ ایسی نماز پڑھ لے تو آپ کی نماز قبول ہے۔ صحیح ہونے کی گارنٹی سب دیں گے، قبول ہونے کی گارنٹی کوئی نہیں دے گا۔ ہم نے کہا فرق کیا ہے؟ ہم نے وضو بھی کیا، قبلہ رخ بھی ہے، لباس بھی پاک ہے، لباس بھی مباح ہے، مکان بھی پاک ہے، مکان بھی مباح ہے، تمام اجزاء، تمام شرائط کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم نے عبادت کو انجام دیا، لیکن کوئی بھی ایک بندہ اس کے قبولیت کی گارنٹی نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے کہا بات دیکھیے، یہ جو اجزاء و شرائط ہیں، جس صحت کی گارنٹی صرف مراجع دے سکتے ہیں، مجتہد دے سکتے ہیں، مفتی دے سکتے ہیں، عالم دے سکتے ہیں، لیکن قبولیت کی گارنٹی یا خدا دے سکتا ہے یا رسول دے سکتے ہیں۔
کہا بات کیا ہے؟ کہا دونوں میں فرق ہے، صحیح ہونا کچھ اور ہے، قبول ہونا کچھ اور ہے۔ ہم نے کہا فرق سمجھا دیجیے۔ کہا فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے اجزاء اور شرائط کہ جو رسول نے بتائے ہیں اگر اس کے مطابق نماز پڑھی تو نماز صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جو قبولیت کی شرط خدا اور رسول نے بیان کی ہے اگر وہ نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا جتنی بھی فقہ کی کتابوں میں اجزاء و شرائط، واجبات، مستحبات لکھے ہیں وہ صحت کے لکھے ہیں، قبول ہونے کے لیے۔ جب کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا مولا نماز کیسے قبول ہوگی، نماز کی قبولیت کی شرط کہا ہے؟ کہا دیکھو یہ اجزاء و شرائط، یہ واجبات و مستحبات نماز کی صحت کی شرط ہے، لیکن نماز کے قبول ہونے کے لیے ہماری ولایت شرط ہے نا۔ نماز کی صحت کے لیے اجزاء ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، نماز ہی نہیں تمام عبادتوں کے لیے ہی ہے کہ صحت کے لیے کچھ اور شرطیں ہیں، قبولیت کے لیے کچھ اور شرطیں ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہماری نماز صحیح ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری نماز قبول ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے سب سے اہم جو شرط ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے شاعر کا شعر بھی ہے کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ کہ یقیناً نماز صحیح ہو سکتی ہے لیکن قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک روایت مشہور و معروف ہے، آپ نے شاید علماء اور ذاکرین سے سنی ہوگی کہ باقاعدہ پیغمبر اکرم نے قسم کھا کر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں سیاق میں درمیان گفتگو میں یہ بات کہہ دوں کہ جیسے کہ میں نے دوپہر میں یہ بیان کیا کہ کچھ بلند مقامات ہیں اس کائنات میں، تو آسمان کا سب سے بلند مقام عرش اولا ہے، اور اس زمین پر بھی کچھ مقامات بلند ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کربلا ہے، نجف ہے، کاظمین ہے، سامرہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے۔ اب مکہ اور مدینہ میں بھی ہر ایک مقام برابر نہیں ہے۔ مدینے کے اپنے کچھ منزلت ہے، مکے کی اپنی کچھ منزلت ہے۔ مکے میں بھی جو سب سے اہم مقام ہیں جس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جو پرعظمت اور باشرف مقام ہے وہ مکہ ہے، اور مکے میں بھی خانہ کعبہ کے پاس جو ما بین الرکن والمقام کہ رکن اور مقام، جو لوگ حج کے لیے گئے ہوں گے وہ اس میں بہتر جانتے ہیں کہ اس کعبے میں بھی، اس مکے میں بھی، اس خدا کے گھر میں بھی ہر ایک منزل، ہر ایک مقام برابر نہیں ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ، سب سے جو بلند مقام ہے وہ ما بین الرکن والمقام ہے، جو رکن اور مقام کے درمیان والا حصہ ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں کرنا ہے روایت پر، لیکن اس روایت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے اہم مقام ہے، سب سے عظیم منزل مقام ہے، کوئی جگہ ہے تو ما بین الرکن والمقام ہے۔ اب آپ حدیث کو سنیے، آپ نے یہ سنا کہ کائنات کا سب سے عظیم مقام ما بین الرکن والمقام، اب پیغمبر اکرم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے صحت اور قبولیت کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مولا امیر المومنین سے قسم کھا کر کہتے کہ یا علی والذی بیدہ نفسی کہ علی اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے کہہ رہے ہیں کہ یا علی اگر انسان اتنی نماز پڑھے، کہاں نماز پڑھے؟ ما بین الرکن والمقام، اس کائنات کے سب سے عظیم مقام پر اگر انسان تا عمر اپنی حیات کے آخری لحظے تک نماز پڑھتا رہے، اور کتنی نماز پڑھے؟ اتنی نماز پڑھے، اتنے رکوع کرے، اتنے سجدے کرے کہ اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، اس کی کمر خمیدہ ہو جائے، اور وہ روزے سے بھی ہو، اور اس حالت میں بھی وہ شہید ہو جائے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے، حج بھی کرتا رہے، جہاد بھی کرتا رہے، یعنی گویا تمام عبادتیں انجام دیتا رہے۔ پیغمبر نے تمام عبادتوں کو بیان کیا، لیکن اس کے بعد ایک جملہ ارشاد
فرمایا اگر علی ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر وہ اس مقام پر شہید بھی ہو جائے، لیکن اگر تیری محبت دل میں نہ ہو تو خدا اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے. صلوات پر محمد والا. یعنی اتنی عبادت کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے سے بھی ہے، حج بھی انجام دیا ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی اتنی دی ہے کہ پیغمبر اکرم نے کوہ احد کی طرف اشارہ کیا. سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو خدا اصلاً اس کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرے گا. یہ کس نے کہا؟ پیغمبر اکرم نے. صادق آل محمد کے پاس جب ایک صحابی آیا، محمد بن قاسم آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ نماز صحیح ہونے میں اور نماز قبول ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ دیکھو جتنے بھی اجزاء و شرائط ہیں یہ نماز کی قبولیت کے لیے نہیں ہیں بلکہ صحت کے لیے شرط ہے. نماز کی قبولیت کے لیے ہم اہل بیت کی ولایت شرط ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ کے نور ایمان میں اضافہ ہونے کے لیے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہاں بھی پیغمبر اکرم نے صرف ایک چیز کا اضافہ نہیں کیا، ایک چیز اور بڑھا دی ہے. آپ فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین سے فرماتے ہیں یا علی والذی بیدہ نفسی، اے علی اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان اللہ لم تقبل الاعمال الا بولایتک. اب یہاں نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف حج کی بات نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ الاعمال یہاں الف لام عربی ادب کے اعتبار سے استغراقی ہے. یعنی جتنے بھی عمل ہیں، خواہ وہ واجبات ہو، خواہ وہ مستحبات ہو، خواہ وہ نوافل ہو، جہاں بھی انسان انجام دے، پیغمبر کہہ رہے جتنے بھی اعمال ہیں الف سے لے کر یا تک جتنے بھی اعمال ہیں لم تقبل، خدا قبول نہیں کرے گا الا بولایتک، جب تک کہ تمہاری ولایت نہ ہو. اللہ بے ولایتک بات یہی تمام ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ صرف ولایت کافی ہے. کہ نہیں، اللہ بے ولایتک والبراءۃ من اعدائک، اے علی اس کے اعمال قبول ہی نہیں ہیں جب تک دو شرطیں موجود نہ ہو، وہ تجھ سے محبت کرے، تیرے دشمنوں سے عداوت اور نفرت کرے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. والبراءۃ من اعدائک، تولا بھی تبرا بھی. علی، یہ میری بات نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا ممبر سے، مولانا آپ نے کہہ دیا، نہیں بلکہ رسول کہہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم آپ قسم کھاتے ہیں تو کیسی بھی قسم کھا لیتے ہیں، سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے. جس کی جتنی جھوٹی بات ہوتی ہے اتنی زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آدمی کو، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کو یقین نہیں. لیکن جب خدا اور رسول قسم کھاتے ہیں تو ہمارے قسم کھانے میں اور خدا اور رسول کی قسم کھانے میں فرق ہے. ہم اپنی جھوٹی بات کو سچی، یا یوں کہا جائے کہ اگر سچی بھی ہے تو اس کو مزید محکم کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. لیکن نہ تو خدا کے یہاں ایسا مسئلہ ہے اور نہ رسول کے یہاں ایسا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اما آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ذرہ برابر اگر خدا کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں شک کر دے تو مسلمانوں کے نزدیک اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے نبوت پر شک کیا تھا لیکن آج لوگ انہیں مسلمان بلکہ اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. بہت ساری قسمیں ہیں قرآن میں، خداوند عالم نے کھائی ہے نا. سورہ شمس میں 11 مرتبہ قسمیں کھائی ہیں، اور بھی بہت سارے سورے ہیں. پیغمبر قسم کھا رہے ہیں. یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو بات اچھے سے پتہ چل جائے، کہیں کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. نبی کی بات میں کوئی معاذ اللہ التباس نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شک نہ رہ جائے، اس شک کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ نبی نے قسم کھائی. اور قسم کھانے کے بعد کہا کہ کوئی بھی عمل، استغراق کا
لم تقبل الاعمال، قبلہ موجود ہے، اور بھی برادران جو عربی ادب سے واقف ہیں کہ الف لام استغراقی آتا ہے نا، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، یعنی اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یا تک، استغراق کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جو بھی ہے، جتنی بھی صنف ہے سب قسم. تو یہاں بھی لم تقبل الاعمال، کوئی بھی عمل قبول نہیں جب تک کہ دو چیزیں نہ ہوں. اب یہیں سے میں جب تک آپ کی خدمت میں آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے تمہید میں نے باندھی تھی کہ بغیر اجرت کوئی عمل قبول نہیں. اب آئیے یہ پیغمبر کی حدیث کہ ولایت اور برات، اگر آپ تمام احادیث کو اور آیتوں کو ملا لیں گے تو آپ کو ایک نتیجہ ملے گا. وہ نتیجہ کیا ہے کہ مودت جو ہے جس کا اس آیہ کریمہ میں مطالبہ کیا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں صرف ایک طرفہ بات نہیں کی گئی. یہاں جس مودت کا مطالبہ ہے، جس محبت کا مطالبہ کیا ہے، یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ دو طرفہ بات ہے. اس لیے کہ محبت تبھی ہوگی جب واقعاً آپ ان سے محبت کریں جن کے بارے میں رسول نے کہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان سے عداوت بھی رکھے کہ جو ان سے عداوت رکھے. اسی لیے مودت اسی وقت مکمل ہوگی. اگر بات ایک طرفہ ہوتی تو یہ منافقت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی ہے یا نہیں. آپ نے کہا کہ قبلہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مثلا مولانا سلمان صاحب ہیں، میں نے کہا قبلہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ اب پتہ چلا کہ صبح مولانا سے میں یہ سب باتیں کر رہا تھا، اب دوپہر میں پتہ چلا کہ مولانا کے جو دشمن ہیں ان کے گھر بیٹھ کر میں کھانا کھا رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوں. قبلہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جب ان کے یہاں دشمنوں کے یہاں جاتا ہوں، مولانا کے جو دشمن ہیں ان کے گھر جاتا ہوں، تو وہاں بھی جو ہے انداز جو ہے محبتانہ ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہر شخص کیا کہے گا؟ ہر شخص یہی کہے گا کہ میاں یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ منافقت ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محبت جو ہوتی ہے، جو دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر ہوتا ہے، جو زبان پر ہوتا ہے وہ عمل میں ہوتا ہے. اور منافقت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ منافقت کیسے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے یا نہیں؟ محبت جو دل میں ہوتی ہے وہی زبان پر، مودت جو دل میں وہی زبان پر وہی عمل پر. منافقت ایسا نہیں ہوتا. منافقت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ پھر بھی آپ کو مزید سمجھاتا ہوں. دیکھیں 3 صنف ہے، قرآن مجید نے تینوں صنفوں کو بیان کیا ہے. ایک صنف ہے مومن کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، جو خدا کو دل میں مانتا ہے وہی زبان پر ہے. ایک ہے کافر ہے. اچھا کافر بھی اپنے کفر میں پکا ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. لیکن یہ جو بیچ والا ہے، یہ جو درمیانی ہے کہ جس کو منافق کہتے ہیں. اچھا قرآن نے سورہ کے پورا سورہ اس پر اتارا ہے، سورہ منافقون ہے نا. اور جب حالت یہ ہے کہ جب سورہ کا انداز جو ہے قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس کی لطافت یہ ہے کہ سورہ انداز بتاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا ہوگا، لیکن جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انداز گفتگو کیا ہے. قرآن مجید میں جب سورہ منافقون کا آغاز ہوا تو خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، کہ اے رسول جب تمہارے پاس منافقون آئے، منافق آئے. آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے منافق کو منافق کہا ہے کہ اے رسول جب تمہارے پاس منافق آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور تمہارے سامنے، تمہارے چہرے پر، تمہارے منہ پر یہ منافق آ کر کیا کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن خداوند عالم اپنے رسول کو بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تمہاری زبان پر تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے معیار بھی یہی بیان کیا کہ جس کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے.
اب مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مسلمانوں کے درمیان منافق نہ ہوتے تو خدا کی قسم کبھی سورہ منافقون نازل نہ ہوتا، اس لیے کہ پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ رسول سے لے کر بعد رسول تک کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ اور تھا، اور تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، پیغمبر نے اپنے صحابی جناب حذیفہ بن یمان کو چند لوگوں کے نام بتائے تھے، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب خلیفہ ثانی کا دور آیا انہوں نے باقاعدہ جناب حذیفہ کو بلا کر پوچھا کہ کیا کہیں ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ جو پیغمبر نے تمہیں 10 یا 12 نام بتائے تھے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ منافق ایسے تھے جو پیغمبر کے ساتھ بھی تھے، پیغمبر کے ہمراہ تھے، پیغمبر کی صحبت میں تھے، خدا بھی جانتا تھا، پیغمبر بھی جانتے تھے، اور خدا نے نہ نام بتایا نہ پیغمبر نے نام بتائے۔ ہاں، نام کیوں نہیں بتایا؟ یاد رکھیے کہ عربی میں ایک کہا جاتا ہے کہ جب بات کنایے سے پتہ چل جاتی ہے، عربی زبان، عربی ادب اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، لیکن آپ یہ بات ضرور سن لیں کہ عربی میں جتنے بھی، چاہے عربی ادب کے آپ اشعار دیکھ لیں، خود قرآن مجید کو دیکھ لیں، احادیث کو دیکھ لیں، تو زیادہ تر کنایہ اور اشارہ ہے، اور ادب عربی میں تو یہ بہت پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جہاں کنایے سے اور اشارے سے بات پتہ چل جی ہے۔ دیکھیں، منافقوں کے نہ خدا نے نام لیے نہ منافقوں کے نام رسول نے بیان کیے۔ کیوں بیان کیے نہیں کیے؟ اس لیے بیان نہیں کیے، اس لیے کہ جو صفات ہے خود ہی ان کا پتہ دے رہے تھے کہ کون مومن تھا کون منافق تھا۔ جب کردار بتا دیتا ہے تو پھر نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نفاق کا کردار، نفاق کی شکل و صورت، ان کے اعمال خود بتا رہے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، لہذا رسول نے بھی بیان نہیں کی۔ ہاں، البتہ قرآن نے صفات بیان کیے، کردار کو بیان کیا، کہ دیکھیے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کی دل اور زبان الگ ہوتی ہے۔ آج ایک بزرگ ہستی کا مستبصرین میں سے تذکرہ ہو رہا تھا، ہم مولانا بیٹھے تھے، بزرگ تذکرہ کر رہے تھے، جناب تیجانی سماوی، بہت بزرگ ہستی ہے، مستبصر ہے، جنہوں نے مذہب تشیع کو قبول کیا، اور بڑی زحمتوں سے آپ ان کی کتابیں دین آئی واز گائیڈ یا ثم اہتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا، پھر میں شیعہ ہو گیا، مختلف ناموں سے کتابیں موجود ہیں۔ اب چونکہ نفاق کی بات نکلی ہے تو ان کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی اور بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی، اور اس میں مجھے بھی بلایا گیا کہ بھئی آپ کو بھی اس کانفرنس میں تقریر کرنا ہے۔ عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے مفتی موجود تھے، مجھے بھی کہا کہ آپ کو بھی بلایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی اتفاق سے ایک مفتی صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ پہ پہنچا۔ اچھا، جب ہمیں ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جب سامنے والے نے، آپ جانتے ہیں امیگریشن پہ جب پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے کچھ اور بتایا۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میں نے بھی بتایا کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ خیر، ہمارے مفتی صاحب کی جو ہے یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد ہم لوگ جب فلائٹ میں بیٹھے تو مفتی صاحب کو پتہ چلا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، تو مجھے تبلیغ کرنے لگے۔ جب میں نے کوئی بات نہیں مانی تو کہنے لگے کہ اماں تم جانتے ہو کہ شیعوں کی سب سے بدترین صفت یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، اور جانتے ہو کہ تقیہ جھوٹ بولنا ہے۔ تقیہ کا مطلب جھوٹ بولنا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم نے کہا مفتی صاحب یہ بات تو نہیں ہے، میں نے بھی جو ہے مذہب تشیع کو اختیار کیا ہے، لیکن مجھے نہیں، چونکہ نفاق کی جو میں نے تعریف پڑھی ہے، تقیہ ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، نہیں، یہ نفاق میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تقیہ جو ہے معاذ اللہ جھوٹ بولنا ہے،
یہ کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے. تو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کاؤنٹر پہ دیکھا ہے امیگریشن کے کہ آپ کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ اور تھا. جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے میں کانفرنس میں جا رہا ہوں، اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے، تقریر کے لیے جا رہا ہوں. لیکن آپ نے کہا نہیں، دل میں تھا کہ میں تقریر کے لیے جا رہا ہوں، کانفرنس میں جا رہا ہوں. لیکن جب آپ نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے کہا ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا اور ہے، تقیہ اور ہے. جھوٹ بولنا اور نفاق ایک جیسا ہے. آپ کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ اور تھا. لیکن ہم تقیہ میں ایسا نہیں کرتے، تقیہ میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اظہار تو کرتا ہے لیکن دل میں جو بات ہوتی ہے وہ دل میں رہتی ہے. نفاق میں یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفر ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ نفاق میں دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر ایمان ہوتا ہے. نفاق میں میں نے کہا مفتی صاحب نفاق میں یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر ایمان اور کلمہ ہوتا ہے. تقیہ میں ایسا نہیں ہوتا، تقیہ میں دل میں ایمان ہوتا ہے. تقیہ میں انسان دل سے ایمان ہوتا ہے. اگرچہ زبان پر قرآن نے اجازت دی ہے کہ انسان کچھ اقرار کر لے. کہا آپ نے جو کیا وہ جھوٹ اور نفاق تھا، ہم جو کرتے ہیں وہ تقیہ کرتے ہیں کہ جس کا قرآن نے حکم دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تقیہ کا نہیں، کئی مقامات ایسے ہیں کہ جس کا قرآن نے باقاعدہ حکم دیا ہے اور باقاعدہ بہت سے واقعات بھی ذکر کیے ہیں. جناب حزقیل کا جب ذکر کیا تو کیا کہا کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو فرعون کے خاندان سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے. وہ جناب آسیہ کا تذکرہ کہ بے شمار لوگوں کے، اور خود پیغمبر اکرم نے بھی جناب عمار یاسر سے کہا تھا. کسی وقت جناب عمار نے پوچھا تھا، کہا نہیں، انسان کے دل میں تقیہ میں ایمان ہوتا ہے. اگرچہ زبان پر جبرن یا مجبوری کی بنا پر اظہار ہو جائے کفر کا، لیکن دل جو ہے ایمان سے پر ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے تقیہ. اسی لیے ہمارے ائمہ معصومین نے کہا کہ تقیہ ہمارا دین ہے، دین و آبائی ہمارے اجداد کا دین ہے. اس لیے کہ ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن جب انسان کے یہاں نفاق ہوتا ہے تو نفاق کا جو پیمانہ قرآن نے اور ہمیں واقعات سے ملا کہ نفاق میں یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر ایمان ہوتا ہے. منافق کی علامت ہوتی ہے. اب جب ہم ولایت علی کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی منافق ہیں کہ جب بات ولایت اور محبت کی ہوتی ہے، مودت کی ہوتی ہے، تو ان کا نفاق اکثر ظاہر ہوتا ہے. اچھا، یہ جو نفاق ہے اس میں بھی مجبوری ہے ان کی. ایک بہت ہی عالم اسلام کے بزرگ، امام کہیے، شاعر کہیے، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں جن کے بہت سارے مولا امیر المومنین کی شان میں اشعار موجود ہیں. یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں مر گیا، مرنے والا مر گیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ رب کون ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ محبت ہو، لیکن ایک بزرگ عالم دین، آپ نے نام سنا ہوگا، حجت الاسلام والمسلمین، مولانا روشن علی صاحب مرحوم نجفی علی اللہ مقام ہوں، بہت بزرگ عالم دین. وہ کہتے تھے کہ یہ صاحب جو تھے یہ صحیح النصر نہیں تھے، چونکہ محقق آدمی ہیں، بزرگ ہستی ہیں، بڑی شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں جب میں نے تحقیق کیا پتہ چلا کہ ان کے اشعار کچھ ہیں، دل میں ان کے کچھ اور تھا. کہ جب میں نے ان کا شجرہ تلاش کیا تو مجھے شجرہ ٹھیک ٹھاک نظر نہیں آیا. یہ کون ہے؟ بزرگ عالم دین مولانا روشن علی صاحب علی اللہ مقاموں نے کہا ہے. اچھا، میں بھی حیران تھا کہ مولانا نے یہ کیسی بات کہہ دی، اشعار تو اتنے پیارے پیارے ہیں، دل میں کچھ اور تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے نفاق کی تعریف پڑھی کہ نفاق ہوتا یہی ہے کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر ایمان ہوتا ہے یا نہیں. آخر یہ اشعار کیوں بیان کیے ہیں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے. بھائی جب شجرہ صحیح نہیں ہے، شجرہ طیب و طاہر نہیں ہے، نسل پاک اور پاکیزہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے،
یہ نبی صادق کا فیصلہ ہے کہ اے علی جس کی نسل صحیح نہ ہو وہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ بھائی بات یہاں ٹکرا رہی ہے، مولانا کہہ رہے کہ نسل صحیح نہیں ہے، یہاں بات یہ کہ جب نسل صحیح نہیں ہے لیکن زبان پر علی علی ہے تو عزیزو میں مولانا کی بات کو تو نہیں ٹھکرا سکتا۔ لہذا جب میں نے بہت سوچا، ایک واقعہ ہے جس کے پس منظر میں مجھے ایک نتیجہ ملا کہ علی علی بھی آج کرتے ہیں لوگ، ظاہراً علی علی کہتے ہیں، آپ پوچھیں تو کہتے ہیں ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی محبت کیا ہوتی ہے؟ رسول نے کہا کہ علی محبت کا ایک پیمانہ نہیں ہے بلکہ محبت کے 2 پیمانے ہیں۔ کہا محبت، کہا تم سے بھی محبت کرے، تمہارے دشمنوں سے بھی عداوت کرے، یہ تم سے محبت ہے۔ اور یہی تو غدیر کا بھی پیغام ہے نا، جب مولا کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد یہی تو کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ یہی تو ولایت ہے، یہی تو محبت ہے کہ علی سے محبت رکھے، علی سے محبت رکھے، علی سے ولایت رکھے، اور صرف یہی کافی نہیں بلکہ جو ان کے دشمن ہیں ان سے بھی عداوت رکھے۔ جبھی تو ابتدا میں نے مثال دی کہ مولانا سے دعوی محبت بھی ہے، دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پی رہا ہوں، دشمن کے ساتھ رشتہ بھی ہے، تعریف بھی ہے، تو یہ نفاق ہے، محبت نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگ دعوی محبت کرتے کیوں ہیں؟ ظاہراً ہی صحیح۔ یاد رکھیے کہ کبھی انسان جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اور کبھی سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ یہ دعوی محبت نسل پاک اور پاکیزہ نہیں ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ جس کی نسل پاک اور پاکیزہ نہ ہو وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ علی کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، آخر یہ تضاد کیوں ہیں؟ تو ایک واقعہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا لیکن مجھے نتیجہ دینا ہے نوجوانوں کے لیے۔ ایک شہر میں ایک بادشاہ کہ جس نے اعلان کروایا کہ بھئی سالگرہ ہونے والی ہے، اور اپنے وزیر سے کہا کہ آپ اعلان کرا دیں کوئی اچھا سا لباس، ایک بہترین لباس سل کر لائے تو میں اس کو انعام اور اکرام سے نوازوں، اور کہا کہ جو لوگ بھی لائیں گے میں ان کو اچھا انعام دوں گا۔ اچھا جب یہ وزیر نے پورے شہر میں اعلان کروایا تو بہت سے درزی بھی تھے، سلنے والے، انہوں نے لباس سلا۔ اسی شہر میں 4 نکمے بھی تھے، بیکار بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں انگریزی میں کہاوت ہے کہ جو بیکار ہوتا ہے، خالی الذہن ہوتا ہے، اس کا دماغ جو ہے شیطان کا گھونسلہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے یا کارخانہ ہوتا ہے، جو بھی الگ الگ تعبیریں ہیں۔ اب ان 4 نے سوچا کہ چلو موقع اچھا ہے، کما لیا جائے۔ بیکار تھے، نکمے تھے، لیکن مکار بھی تھے، لہذا سوچا کہ چلو کمائی کا راستہ اچھا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ کہ ہم لباس تو سل نہیں سکتے، کہا چونکہ مکار تھے لہذا دھوکے کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، آج مکار چاہتا ہے کہ دھوکے کے ذریعے سے دنیا کمائے، لیکن خدا کا وعدہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ایماندار کامیاب ہیں، دنیا یہ کہتی ہے کہ بے ایمان اور بدعمل کامیاب ہے۔ اب یہ آپ کس کی مانتے ہیں؟ یہ آپ پر ہے کہ آپ خدا کی مانتے ہیں یا دنیا کی مانتے ہیں۔ تو ان 4 نے بھی ایک سازش رچی، یوں کہا جائے کہ ایک بہانہ بنا۔ وزیر سے کہا کہ ہم نے بھی لباس سلا ہے اور ہمیں بھی اس کا انعام چاہیے، انعام کو کمانا تھا، لیکن یہ لباس جو ہے ہم نے پاک اور پاکیزہ مقدس دھاگوں سے سلا ہے، اور جن دھاگوں سے سلا اس لباس کی خصوصیت یہ کہ لباس اسے ہی نظر آئے گا کہ جو صحیح النسل ہوگا، حلال ہی ہوگا۔ اچھا وزیر نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہا لباس لا کر دکھاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ ہینگر یا لکڑی کا ٹکڑا وزیر کے سامنے لیا، وزیر کو نظر نہیں آیا، لباس تو سلا نہیں تھا۔ اور وزیر نے کہا کہ بھئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، اگر میں کہوں گا کہ لباس ہے نہیں تو یہ پہلے کہہ چکے کہ یہ مقدس لباس ہے، صرف حلالی کو نظر آتا ہے، تو اگر میں کہوں گا کہ مجھے لباس نظر نہیں آ رہا ہے تو پوری نسل پہ بات آئے گی۔ لہذا وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی لباس بہت اچھا ہے، دربار میں پیش کر دیا جائے۔ اچھا کان میں بادشاہ سلامت کی بھی کہہ دیا کہ یہ جو لباس لے کر آئے مجھے نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ 4 کہتے ہیں کہ حلالی کو نظر آئے گا، آپ کو نظر آتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے بھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر بادشاہ یہ کہہ دے کہ لباس ہے نہیں
تو بات شجرے تک آ جائے۔ اچھا دھیرے دھیرے دربار میں ہر شخص کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ان چاروں نے مقدس دھاگوں سے لباس سلا ہے اور حلالی کو نظر آئے گا، لہٰذا دربار میں جتنے بھی لوگ تھے، اب چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، عام ہو، خاص ہو، لباس تھا نہیں، لیکن اپنے شجروں کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے ہر شخص کہہ رہا تھا کہ لباس موجود ہے۔ یہاں بات بتانے کی نہیں ہے، صرف میں نے مثال تقریب ذہنی کی پیش کی ہے۔ عزیزو، وہاں لباس تھا نہیں، لیکن نسلوں کو بچانے کے لیے لوگ غائب پر ایمان لا رہے تھے۔ لوگ جو موجود نہیں تھا، جو معدوم تھا، اسے موجود بتا رہے تھے۔ وہاں جھوٹ کس لیے بول رہے تھے؟ تاکہ اپنے شجروں کو بچایا جائے، اپنی نسلوں کو بتایا جائے۔ اگر خدا کی قسم پیغمبر کی یہ حدیث نہ ہوتی، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، علی تم سے حلالی محبت کرے گا، جو بد نسل ہوگا وہ تم سے بغض و عداوت کرے گا۔ اگر یہ نسل کا جو پیغام رسول، یہ جو سند رسول نے علی کی ولایت کی دی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو یقیناً آج لوگ ظاہراً بھی علی کی محبت کا اقرار نہ کرتے۔ یہ جو ظاہراً علی کی محبت کا اقرار کیا جا رہا ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنے شجروں کو چھپانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم خاموش رہ جائے، ہم پر حدیث صادق آ جائے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اپنے شجروں کو چھپانے کے لیے، نسلوں کو بچانے کے لیے ظاہراً اقرار محبت ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں بھی کہنے لگے، اس لیے کہ رسول پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم سے صحیح النسل محبت کرے گا، جس کی نسل پاک اور پاکیزہ ہوگی وہی محبت کرے گا۔ بد نسل جو ہے، جو حلالی نہیں ہے، وہ تم سے عداوت کرے گا۔ آج میں نے دوپہر میں بھی ایک بات کہی، دیکھیے یہ جو معیار ہے خدا نے اپنے لیے نہیں رکھا، خدا نے اپنے لیے نہیں رکھا۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ خداوند عالم کی توحید کا وہی اقرار کرے گا جس کی نسل پاک اور پاکیزہ۔ رسول کی رسالت کے لیے بھی شرط نہیں ہے کہ رسول پر ایمان وہی لائے گا، آپ کی رسالت کا وہی اقرار کرے گا کہ جس کی نسل پاک اور پاکیزہ۔ لیکن مولا امیر المومنین کی ولایت کے لیے خدا نے صرف زبانوں کی نہیں بلکہ نسلوں کی پاکیزگی بھی رکھی۔ آپ سمجھے، یہ اتنی پاک اور پاکیزہ چیز ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، یہ اتنی پاک اور پاکیزہ ہے کہ خدا نے اس نے رکھنے کے لیے جس جگہ کا بھی انتخاب کیا، اس کے لیے بھی شرط رکھی کہ یہ بھی پاک اور پاکیزہ ہو۔ یعنی آپ سمجھے کہ کتنی پاک اور پاکیزہ ہے طہارت ولایت علی کی، کہ خداوند عالم نے انتخاب کیا، اس میں نسلوں کی شرط کو رکھا۔ اور یہی نہیں بلکہ جو پیغمبر اکرم نے کہا کہ تم سے محبت بھی کرتا ہو، تمہارے دشمنوں سے عداوت بھی رکھتا ہو۔ آپ لوگ زیارت عاشورہ مسلسل پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ روزہ عاشور بھی پڑھیں گے۔ اس میں ایک جملہ ہے، بھئی اگر خدا سے قریب ہونا ہو، آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے خدا سے قریب ہونا ہے تو کس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو؟ کوئی کہ نماز پڑھیں خدا سے قریب ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے روزے کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے حج کے ذریعے سے خدا قریب ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، کوئی کہتا ہے یہ عمل کرے، کوئی یہ عمل کرے۔ ہے نہیں، زیارت عاشورہ جو ہے اس کی سند بھی بہت مضبوط ہے۔ بعض لوگوں نے اسے حدیث قدسی تک کہا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ کلام الہی ہے، اس میں مومن جو ہے کبھی شک نہیں کر سکتا۔ بھئی قربت کے لیے ہر ایک نے الگ شرطیں رکھی، کسی نے نماز کہا، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے حج کہا، کسی نے زکوٰۃ کہا، لیکن جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اتقرب الیک، پروردگار میں تجھ سے قریب ہو رہا ہوں۔ بھئی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ اور روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ زکوٰۃ، حج، ہر ایک میں قربتاً اللہ، ہر کام خدا سے قریب ہونے کے لیے ہے۔ لیکن جب آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے پروردگار میں تجھ سے قریب ہوتا ہوں،
کس کے ذریعے سے قریب ہوتا ہوں؟ الیکا، پروردگار میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ دو جملے ہیں، زیارت عاشورہ کے دو حصے ہیں۔ سب سے پہلا، پروردگار میں جو تجھ سے قریب ہو رہا ہوں، سب سے پہلے برات کے ذریعے، آپ نہیں سمجھے، سب سے پہلے تبرہ کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد تولا کے ذریعے سے۔ اب یہاں زیارت عاشورہ میں ہمیں خداوند عالم نے بتایا کہ اگر خدا سے قریب ہونا ہے تو صرف نماز نہیں ہے، اور روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ تولا اور تبرہ بھی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے خدا سے انسان قریب ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ جس سے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں بھی سب سے پہلے براءت ہے، بالبراءت منہم، پھر اس کے بعد موالات۔ پہلے براءت کا لفظ آیا ہے، یعنی پہلے تبرے کے ذریعے سے، پھر تولا کے ذریعے سے۔ اسلام میں پہلے تبرہ ہے، پھر تولا ہے۔ ہم نے جو کہا الا المودۃ فی القربى، رسول نے جو اجر رسالت طلب کیا مودت کا، تو مودت میں صرف تولا نہیں ہے، بلکہ پہلے تبرہ ہے، پھر تولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ جب تک ظرف خالی نہیں ہوگا اس میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلے تخلی ہو، تبرے کے لیے تخلی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں پہلے جو غلاظت ہے، جو نجاست ہے، یہ برات کے ذریعے سے انسان صاف کر لے، اس کے بعد ولایت جیسے پاکیزہ اس سیراب کو انسان اپنے دل میں سیراب کر لے، جو خداوند عالم نے مائع عذب، یا یوں کہا جائے کہ گوار پانی خداوند عالم نے ولایت اہل بیت کا رکھا ہے، اس کے ذریعے سے ہم سیراب ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا کیا ہے؟ برات ہے۔ پہلے آپ ہر خدا کی نفی کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر کوئی معبود ہے تو اللہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تبرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تولا ہوتا ہے، یعنی محبت اسی دل میں آتی ہے جس میں غیروں کی محبت کو ہٹا دیا جائے۔ اب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، علی کے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ ولایت نہیں ہے، نفاق ہے۔ اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع ہو جائے، دوست کی محبت بھی جمع ہو جائے، دشمن کی محبت بھی جمع ہو۔ ایک ظرف میں کبھی دو مخالف چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ فلسفے کا بھی یہی قانون ہے، لاجک بھی یہ کہتی ہے کہ جو چیزیں نقیضان لا یجتمعان، کہ جو دو نقیض چیزیں ہیں کبھی ایک جگہ ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی ظرفوں میں نہیں آ سکتی۔ آپ علی کی محبت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، آپ فاطمہ کی محبت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، آپ حسن کی محبت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، آپ حسین کی محبت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور آپ یزید کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں، آپ یزید کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان نہیں رکھتے، آپ نفاق کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ مومن ہوتے تو پھر اگر علی کو مانتے تو جو علی کے دشمن ہیں انہیں تسلیم نہ کرتے، اگر فاطمہ کو مانتے تو جنہوں نے فاطمہ کو ستایا ہے ان سے دعوی محبت نہ کرتے، اگر آپ حسن کو مانتے تو جس نے حسن کو زہر دیا کبھی اس کو امیر تسلیم نہ کرتے، جس کا اگر حسین کو آپ مانتے تو جس نے حسین کو شہید کیا نہ تو اس کو یہ کہ امیر المومنین بلکہ اسے مسلمان ہی نہ سمجھتے۔ لیکن یہ جو آپ کا نفاق ہے کہ آپ اسے بھی، کسی بزرگ نے کہا ہے کہ آپ قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، مقتول کو بھی رضی کہہ رہے ہیں، ظالم کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، مظلوم کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ کھلم کھلا کفر ہے، نفاق ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اظہار کرنا ہے یا ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ،
یا ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بھی اگر اہل بیت کا آپ نے دامن تھاما ہے اور آخرت میں بھی اگر امید ہے تو دنیا میں بھی جن کا دامن آپ نے تھاما ہے وہ یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ لہذا اب ایسوں کی محبت کو اپناؤ جو آپ کے یہاں بھی کام آئے وہاں بھی آپ کے کام آئے، ورنہ یہ کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اہل بیت کی محبت کا بھی دعویٰ کریں اور ان کے دشمنوں کے محبت کا بھی دعویٰ کریں۔ اگر آپ یہ دوہرا کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ ظاہراً جو ولایت کا اقرار کر رہے ہیں یہ پھر اپنی شجروں کی جو ہے اور نسلوں کو بچانے کے لیے ہے، ورنہ آپ کے دل میں سچی محبت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ضروری ہے ایمان کے لیے کہ ولایت بھی ہو اور برات بھی ہو، بلکہ پہلے برات ضروری ہے نا، لا الہ الا اللہ، پہلے برات ضروری ہے پھر اس کے بعد ولایت ضروری ہے۔ اور یہی نہیں عزیزوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو بہت غلط کام کرتے ہیں، ہم پر ایک الزام جو لگایا جاتا ہے کہ بھئی ہم تبرع کرتے ہیں، اور تبرع میں ہم پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیے تبرع عبادت ہے، تبرع ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم تبرع کرتے ہیں، معاذ اللہ ہم گالی دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بتاتے چلے کہ ہم گالی نہیں دیتے لیکن تبرع ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ گالی کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں لیکن تبرع ہم کرتے ہیں۔ کہا آپ تبرع کیوں کرتے ہیں؟ تبرع کفر ہے، تبرع غلط ہے، تبرع صحیح نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، ہم نے جب قرآن پڑھا ہم نے دیکھا کہ خدا تبرع کر رہا ہے تو ہم نے تبرع کیا، ہم نے جب قرآن پڑھا ہم نے دیکھا کہ ابراہیم تبرع کر رہے ہیں تو ہم بھی تبرع کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ نبی تبرع کر رہے ہیں تو ہم بھی تبرع کر رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ تبرع کرنا بدعت نہیں ہے، کفر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے یا نہیں؟ اب لوگ پوچھیں گے کہ بھائی وہ کیسا ہے؟ ہم نے کہا کہ دیکھیں تین چیزیں ایسی ہیں جو خدا بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں۔ جب خدا کر رہا ہے تو ہم پر زیادہ واجب ہے کہ ہم اس فعل کو انجام دیں۔ کہا وہ 3 کام کیا ہے؟ کہا تینوں چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہا خود صلوات سنت خداوندی ہے، لہذا ہمیں اور بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کام خدا بھی کر رہا ہے، ملائکہ بھی کر رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جو خدا کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا بھی انتظار کر رہا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری چیز اب میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں جو خدا بھی کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ سنت خداوندی ہے۔ خداوند عالم نے سورہ احزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ان کے لیے عذاب مہین بھی رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لعنت تبرع ہے اور تبرع اگر ہم کرتے ہیں تو یہ سنت خداوندی ہے، یہ ہمارا اپنا کام نہیں ہے۔ اب اسے مفتی نہ بدعت کہہ سکتا ہے نہ کفر کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے اعتبار سے اس کام کو خدا نے انجام دیا ہے۔ خدا نے صلوات پڑھی، ہم بھی صلوات پڑھ رہے ہیں۔ خدا انتظار کر رہا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا نے جب لعنت بھیجی ہے ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان پر ہم نے کہا نہیں، دیکھیے ہمارا معیار وہی ہے، خدا نے جن پر صلوات بھیجی ہے ہم انہی پر صلوات بھیجتے ہیں، نہ ایک کو کم کرتے ہیں نہ ایک کو زیادہ کرتے ہیں۔
جن پر خدا نے ملائکہ نے صلوات بھیجی ہم انہی پر صلوات بھیجتے ہیں. لعنت میں بھی ہمارا یہی معیار ہے, جن پر خدا نے لعنت بھیجی ہے ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں, نہ ایک کم کرتے ہیں نہ ایک زیادہ کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ تو فلاں صاحب پر لعنت کرتے ہیں, فلاں صاحب پر لعنت. ہم نے کہا کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کو اذیت دی ہے. جب اللہ اور رسول کو اذیت دینے والوں پر لعنت ہے تو آئیے تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں, سنی شیعہ ہر ایک نے یہی لکھا کہ رسول کو دو طرح سے اذیت ہوئی, یا کفار سے اذیت ہوئی. جب کفار کی اذیت کی بات آئی, جنہوں نے پتھر پھینکے, جنہوں نے مجنون کہا, جنہوں نے دیوانہ کہا, جنہوں نے کانٹے بچھائے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے جسم کو اذیت پہنچائی. لیکن کچھ مسلمان تاریخ کے دامن میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسول کے جسم کو نہیں رسول کے دل کو اذیت پہنچائی. کہا وہ کس طرح سے؟ رسول نے کہا فاطمہ بہجت قلبی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, من ازاہا فقد ازانی. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لے کہ دروازہ کون جلا رہا تھا, آگ کون لے کر آیا تھا, لکڑیاں کون لے کر آیا تھا, دربار میں کس نے جھٹلایا, بی بی کے تماچے کس نے مارے. لہذا جس نے بی بی کو اذیت دی, قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے رسول کو اذیت دی. جس نے رسول کو اذیت دی اللہ بھی اس پر لعنت کرتا ہے. اور جب اللہ لعنت کر رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ جب اللہ لعنت صلوات پڑھ رہا ہے تو اے ایمان والو تم بھی صلوات پڑھو. تو جب اللہ لعنت کر رہا ہے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بھی لعنت کریں. تو ایک تو سنت خدا اور سنت انبیاء کیسے بھی بہت ساری مثالیں ہیں, بس وقت نہیں ہے. کہ انبیاء کی بھی سنت ہے, تبرہ کرنا بدعت نہیں ہے, کفر نہیں, انبیاء کی بھی سنت ہے. وہ کیسے؟ کہا ہم نے جناب ابراہیم کا پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, جناب ابراہیم کا پورا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے, مجھے پورے واقعے کو نہیں بیان کر رہا ہے. لیکن قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا کہ جناب ابراہیم نے جو اپنے چچا کے لیے استغفار کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا آزر کے لیے, جو آپ نے استغفار کی تھی وعدے کی بنا پر تھا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے, فلما تبین لہو, جس وقت جناب خلیل الرحمن پر یہ ظاہر ہو گیا انہو عدو للہ, کہ ان کے چچا خدا کے دشمن ہیں. تو میری لفظیں نہیں ہیں, قرآن کی لفظیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تبرأ منہ. اب سنت ابراہیم, قرآن کہہ رہا ہے کہ تبرأ کرنا ہماری نہیں ہے, سنت ابراہیم ہے. ابراہیم کی سنت کیا ہے کہ جب یہ ظاہر ہو جائے کہ جو خدا کا دشمن ہوتا ہے ابراہیم کی طرح, اب اس پر انسان پر ضروری ہے کہ ایسے شخص سے انسان تبرہ اختیار کرے, زبان سے تبرہ کرے, دل سے تبرہ کرے, عمل سے تبرہ کرے. یہ سنت ابراہیم ہے کہ خدا کا جب دشمن معلوم ہو جائے تبرہ کرنا سنت ابراہیم ہے. آج بھی ہم سنت ابراہیم پر عمل کر رہے ہیں. جو خدا کا دشمن ہے, جو رسول کا دشمن ہے, اس سے ہم تبرہ کرتے ہیں. آخر خدا کا دشمن ہے کون؟ کہا رسول نے فرمایا یا علی حبک ولی اللہ, جو تم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے, اور جو تم سے بغض رکھتا ہے وہ عدو للہ, وہ اللہ کا دشمن ہے. وہ عدو کا عدو اللہ. اے علی اب تمہارا دشمن نہیں ہے بلکہ خدا کا دشمن ہے, اور جو خدا کا دشمن ہے یہ ابراہیم کا فیصلہ ہے کہ اس پر تبرہ کرنا ضروری ہے. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ, تو ابراہیم نے اس سے تبرہ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبرہ سنت ابراہیم میں داخل ہے. اس لیے کہ ایمان یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نہ صرف یہ کہ اس سے محبت کرے, نہیں بلکہ اس کے دشمنوں سے بغض و عداوت بھی رکھے. ان کے قول سے, ان کے فعل سے, ان کے عمل سے, حتیٰ کہ ہم تو ان کی شکل و صورت سے بھی. یہ
بہت شدت ہوتی ہے جب کہ انسان شکل و صورت بھی جب بہت کسی سے اظہار بیزاری کرتا ہے تو اس کی شکل و صورت بھی انسان پسند نہیں کرتا، اور اسی لیے شاید ہمیں شکل و صورت بھی نہیں، شکل و صورت ہمیں نام لینا بھی پسند نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی شخصیت بدترین ہو جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے بچے کا نام امیر شام کے نام پر رکھا۔ اگر امیر شام کے نام پر کسی بدبخت نے رکھ بھی لیا تو لیکن یزید ایسا ہے کہ جس کا نام آج تک دنیا میں کوئی مسلمان اپنے بچے کا نام یزید، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ نام یزید داخلے دشنام ہو گئے، کہ آج دنیا میں نام یزید گالی بن گیا، کوئی اپنے بچے کا نام بھی نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا عزیزوں؟ یہ کیسا کردار ہے تاریخ میں کہ جس سے ہر طرح سے بیزاری ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت امیر شام واصل جہنم ہوا اور اس کا بیٹا جب تخت نشین ہوا تو باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 4 لوگوں سے بیعت لے لیں، سب کے سب تمہاری بیعت کر لیں گے، لیکن 4 افراد اور ان کے نام بھی بیان۔ اس میں سے ایک ذات، ایک شخصیت جناب حسین ابن علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ لہذا یزید نے خط لکھا والی مکہ کو کہ فوراً حسین ابن علی سے میری بیعت لے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو ان کا سر تن سے جدا کر۔ والی مکہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ 60 ہجری کا زمانہ ہے، امام مدینے میں ہیں۔ والی مکہ نے امام کو بلایا، بلانے کے بعد یزید کا خط کا مضمون بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو جب بلاوا آیا تھا، اور جب دربار میں بلاوا آیا تھا تو عزیز و سب سے زیادہ جو رویا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی ماں جائی جناب زینب سلام اللہ علیہ، اس لیے جانتی تھی کہ دربار میں آج تک جو گیا ہے، بابا کو دیکھا کہ جن کے گلے میں رسن تھی، ماں کو دیکھا تھا کہ خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کر آئی، اس لیے بیوی کو اس دربار پر یقین نہیں تھا کہ میرا ماجا حسین تو تنہا نہیں جائے گا، بلکہ بنی ہاشم کے 18 نوجوان امام حسین کے ساتھ دربار میں گئے تھے، اور امام نے دربار کے باہر کھڑا کیا کہ جب تک میں گفتگو کر رہا ہوں کوئی اندر نہ آئے، جس وقت میری آواز بلند ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ کہہ رہا 18 بنی ہاشم کے جوان، اور ان جوانوں میں بھی سب سے زیادہ جو آگے پیش تھے وہ قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس علمدار تھے، کہ جن کو جناب زینب نے تاکید کی عباس جب تک تو زندہ ہے میرے ماجائے پر کوئی آنچ نہ آئے۔ جو والی مدینہ سے امام نے کہا کہ میں رات کی شب میں بیعت نہیں کروں گا، میں پورے تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن مروان ملعون نے کہا کہ اگر حسین آج تیرے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے جملے سنے کہ مرتبہ آواز بلند ہوئی، اور جب امام حسین کی آواز دربار میں بلند ہوئی، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ شیر کی طرح سے دوڑتے ہوئے ننگی برہنہ شمشیر لیے ہوئے دربار میں مولا ابوالفضل عباس حاضر ہوئے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ شہزادی نے حکم دیا کہ عباس جب میرے ماجائے کی آواز بلند ہو جائے فوراً پہنچ جانا۔ عزیزو آج حسین نے آواز بلند کی، عباس پہنچ گئے، لیکن ہائے سن 61 ہجری میں روز عاشور جب حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے، ایک لاشے سے آواز آئی تھی، فرات کے کنارے یہ لاشا سویا ہوا تھا، آواز آئی آقا موت نے اتنا مجبور کر دیا ہے ورنہ آج میں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں۔ آزادارو امام حسین نکلے، گھر آئے، بہن کو بلایا،
اللہ اکبر۔ حسین اور زینب کی محبت، خدا جانے کہ زینب اپنے ماں جائے سے کتنی محبت کرتی تھی۔ حسین نے کہا سامان سفر باندھا جائے، زینب خاموش رہی۔ کہا بھیا حسین مجھے اجازت دے دو، میں اپنے شوہر سے اجازت لے کر آ جاؤں۔ شوہر کے پاس آئی، اجازت لی، پوری تفصیل آپ نے علماء سے سنی ہے۔ جب سامان سفر باندھا گیا، جب محملیں تیار ہوئی، اماریاں سجائی گئی، عزادارو وہ 28 رجب سن 60 ہجری تھا کہ جب حسین کا یہ قافلہ سفر غربت کے لیے مدینے سے تیار ہوا۔ اللہ اللہ، سن 60 ہجری 28 رجب کو جب مدینے سے قافلہ چلنے والا ہے، اللہ اکبر، کیا اہتمام حسین نے کیا تھا عباس۔ یہ ہماریاں جو سجائی گئی ہے، یہ جو محملیں سجائی گئی ہے، خبردار کوئی اہل حرم کی طرف نگاہ نہ کرے، لہذا پردے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو آپ نے جملہ سن لیا۔ حسین کہتے ہیں کہ عباس زینب کے پردے کا باقاعدہ انتظام کیا جائے، کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ حسین کو زینب کی چادر کا اتنا خیال، لیکن ہائے بعد عصر عاشور یہی زینب ہے کہ جس کے سر پر مقنعہ چادر نہیں ہے۔ شمر ملعون زینب کی چادر ہوا میں لہراتا ہوا فرات کے کنارے آ کر کہتا عباس جس چادر کی ضمانت تم نے لی تھی آج وہ چادر میرے ہاتھوں میں ہے۔ عباس کے جسم میں لرزہ طاری ہوا، بہن زینب عباس کو معاف کر دینا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو آج چاند رات ہے، یقیناً یہ چاند جو افق پر طلوع ہوا ہے، یوں تو ہر ماہ چاند طلوع ہوتا ہے، لیکن اللہ اللہ ہلال ماہ محرم جب افق پر طلوع ہوتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ چاند آج وہ خبر لے کر آیا ہے کہ نہ تو زمین نے نہ آسمان نے اس خبر کو سنا، اس لیے کہ سن 61 ہجری میں اسی چاند نے دیکھا تھا کہ زہرا کی گودی اجڑی تھی، زہرا کا باغ کربلا کے تپتے صحرا میں اجڑا تھا، لہذا جب بھی ہلال ماہ محرم طلوع ہوتا ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عزا خانے سجائے جاتے ہیں۔ عزیزو ائمہ معصومین کے یہاں بھی ملتا ہے کہ جب ہلال ماہ محرم طلوع ہوتا تھا ایک مرتبہ ائمہ معصومین کے گھروں میں صفِ عزا بچ جاتی تھی، چاہنے والوں کو اعلان ہو جاتا تھا آؤ ہم پرسے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے جد کا پرسہ دے دو۔ ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا تھا، لوگ آتے تھے عظم اللہ ہو لک ابن رسول اللہ، آپ ہمارا پرسہ قبول کر لیجئے۔ عزادارو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ہلال ماہ محرم نمودار ہوا، جب فلک پر یہ ہلال چاند نمودار ہوا، امام کے صحابی ریان بن شبیب جب امام کی خدمت میں آئے، کیا دیکھا کہ امام رضا فرش عزا بچھائے ہوئے، سیاہ لباس پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا خیریت تو ہے؟ کہا ہلال، کہا ریان، اے شبیب کے بیٹے، آج محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، آج سے ہمارے گھر میں صفِ ماتم بچھ چکی ہے، آج ہمارے گھروں میں محرم کے ماتم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام ایک جملہ کہتے ہیں ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنتا باقین، یاد رکھو جب بھی تم رونا چاہو فبکی علی الحسین، تو کسی پر نہ رونا بلکہ میرے جد حسین پر رونا، اس لیے کہ جس طرح سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے میرے جد حسین کو 3 روز کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں اسی طرح سے ذبح کیا گیا، لہذا اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو میرے حسین پر گریا کرو۔ عزادارو ہلال ماہ محرم کے نمودار ہوتے ہی عزا خانوں میں آپ فرش عزا بچھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ اسی لیے عزا خانوں میں آتے ہیں کہ آج بی بی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں گے۔ یہ 10 دن آج دکھیاری ماں کو اپنے غریب لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہیں کہیں اسی مجلس میں حسین کی دکھیاری ماں اپنا دامن سمیٹ
لیٹے ہوئے آپ کے آنسوؤں کے لیے رومال بچھائے ہوئے ہوگی۔ اے میرے حسین کے عزادارو، میں حسین کی دکھیاری ماں، ارے جس کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، میں پرسے کے لیے آئی ہوں، میرے لال حسین کا پرسہ پیش کرو۔ عزادارو، ان آنسوؤں کو امام فرماتے ایک قطرہ جب حسین پر کوئی بہاتا ہے خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ حسین نے خدا کے دین کے لیے سب کچھ اپنا کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، بس چند جملے مصائب کی سن لے۔ جب یہ قافلہ 28 رجب کو تیار ہوا، محملیں سج گئی، عماریہ سج گئی، سیدانیوں کے پردے کا انتظام کہ بنی ہاشم کے نوجوان سب باندھے ہوئے کھڑے تھے کہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بیویاں عماریوں پر سوار ہونے لگی، کبھی عباس آگے بڑھتے، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب ایک معظمہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ ابو الحوائج ابو الفضل عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے۔ کسی نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ علی کی شیر دل بیٹی حسین کی ماں جائی عباس کی بہن زینب ہے۔ بنی ہاشم نے حلقہ بنایا، زینب ہماری میں سمار ہوئی۔ میں کہوں گا اللہ اللہ، یہ 67 ہجری کا مدینہ ہے کہ جب زینب سوار ہونے والی ہے، عباس و اکبر و قاسم نے حلقہ بنایا ہے۔ لیکن ہاں 61 ہجری جب کربلا کے میدان سے زینب روانہ ہونا چاہتی تھی، کوئی نہ تھا جو زینب کو سوار کرتا۔ ایک مرتبہ کربلا میں فرات کا رخ کر کے زینب کہتی عباس، ارے جب مدینے سے چلی تھی اتنا اہتمام تھا کہ کبھی علی اکبر آگے آگے، کبھی قاسم، دونوں محمد تھے، لیکن عباس آج کربلا سے زینب تنہا جا رہی ہے، کوئی نہ تھا جو علی کی بیٹی کو سوار کرے۔ عزیزو، جب تمام بیویاں سوار ہو گئی، حسین نے ایک بچی کو مدینہ چھوڑا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، حسین کی بیمار بیٹی جناب صغرا تھی۔ میں نے ایک روایت سنی ہے کہ جس وقت امام حسین نے تمام بیویوں کا نام لیا، صغرا کا نام نہیں لیا۔ صغرا بڑی بے چین تھی کہ بابا نے سب کو لیا، یہاں تک کہ ششمہ اصغر کو بھی لیا، لیکن میرا نام موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہر بیوی کے پاس گئی، آخر بابا مجھے لے کر کیوں نہیں چلتے؟ کبھی اکبر کے پاس گئی، کبھی جناب قاسم کے پاس گئی، ہر بیوی کے پاس گئی، میرے بابا مجھے لے کر کیوں نہیں چلتے؟ کوئی میرے بابا سے کہہ دے کہ مجھے بھی لے کر ساتھ چلے۔ عزادارو، ایک بھائی جو صغرا سے بہت محبت کرتا تھا، جناب علی اکبر آگے بڑھے، بابا آپ صغرا کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے؟ حسین نے کہا بیمار ہے، میں بیمار، جب صغرا ٹھیک ہو جائے گی میں اکبر تمہیں بھیجوں گا، تم لے کر آ جانا۔ اللہ اکبر، جب بہت ضد کی، حسین سے کسی نے پوچھا آپ صغرا کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ کہا اس لیے کہ صغرا میری ماں فاطمہ زہرا سے شباہت رکھتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب کربلا کے بعد بیویوں کو بے مخنوں چادر کوفہ سے شام سے مدینہ لے جایا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی شبیہ اس طرح سے بازاروں میں پھرائی جائے۔ حسین نے صغرا کو نہ لیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب کسی کے پاس صغرا نے تمام درخواستیں قبول نہ ہوئی، ایک مرتبہ ننھے ششمہ اصغر کو اپنے کلیجے سے لگایا، اصغر کوئی بھی میری بات میرے بابا سے نہیں کرتا، اصغر تم بھی مجھے چھوڑے جا رہے ہو۔ عزیزو، دو جملے ایسے تھے، ایک جملہ صغرا کا تھا کہ جب اصغر کے کان میں کہا اصغر تیری بہن تنہا ہے، مجھے کوئی ساتھ لے کر نہیں چلتا، تم بھی مجھے چھوڑے جا رہے ہو۔ اصغر نے صغرا کی آغوش نہیں چھوڑی، کبھی رباب
آگے بڑھی، کبھی زینب آگے بڑھی، لیکن اصغر نے صغرا کی آغوش نہیں چھوڑی۔ لیکن جب امام آگے بڑھے، اصغر شہداء کی فہرست میں تیرا بھی نام ہے، اصغر تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے۔ ایک مرتبہ بچہ باپ کی آغوش میں آیا، صغرا تڑپ گئی، بابا یہ تیری صغرا مدینے میں تنہا رہ جائے گی، کون ہے جو مجھے لینے کے لیے آئے گا؟ کہا صغرا جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں تمہارے بھائی اکبر کو بھیجوں گا، اکبر تمہیں لینے کے لیے آئیں گے۔ عزیزو، بھائی اور بہنوں کی بہت محبت ہوتی ہے، بہت ساری بہنیں اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ 3 بھائی اور 3 بہنوں کی محبت ہمیں ملتی ہے۔ سب سے زیادہ امام حسین کی جناب زینب سے، جناب زینب کی امام حسین سے، جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کی، اور ایک جناب صغرا جناب علی اکبر کی محبت۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس وقت قافلہ چلا، جناب صغرا نے کسی کے نشان قدم کو محفوظ نہیں رکھا، لیکن جو اکبر کا نشان قدم تھا صغرا نے محفوظ رکھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب صبح عاشور علی اکبر بہت بے چین ہوئے، بابا مجھے صغرا کی بہت یاد آتی ہے، کہا بیٹا آذان کہو، یہ آذان مدینے میں صغرا بھی سن لے گی۔ جب علی اکبر نے آذان کہی، اس کے بعد جب گلدستے آذان سے اترے، حسین نے کہا علی اکبر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا صغرا کی زیارت کا مشتاق ہو۔ حسین نے 2 انگلیاں بلند کی، اکبر نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ جہاں علی اکبر کا نشان قدم تھا، صغرا اپنا رخسار رکھے ہوئے وہیں لیٹی ہے۔ اے بھیا علی اکبر کب آؤ گے؟ یہ بہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اے بھیا علی اکبر نہ جانے بہن سے کب ملاقات ہو، اے بھیا تمہاری بہن تمہاری منتظر ہے۔